ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا بیج دفن تھا جس نے پورے گاؤں کی بھی قسمت بدل دی، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی بیج کی وجہ سے خون، آنسو اور ظلم کی رات آنے والی ہے۔ ایک چھوٹے سے دور دراز گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی محنتی اور ذہین لڑکا تھا، مگر گاؤں میں غربت اور مشکلات عام تھی۔ لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے، لیکن کچھ مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ علی کا سب سے بڑا خواب تھا گاؤں کے بچوں کی خوشی، علم اور امید۔ ایک دن علی جنگل کی طرف گیا۔ کچھ درختوں کے پیچھے چھپی ایک روشنی دیکھ کر رک گیا۔ وہ روشنی ایک قدیمی جادوئی درخت کی تھی۔ درخت نے دھیرے سے کہا، علی، اگر تم صاف دل رکھو اور دوسروں کی مدد کرو، میں تمہیں ایک راز دوں گا جو تمہارے گاؤں کو بدل دے گا۔ علی نے وعدہ کیا، میں ہمیشہ اچھے کام کروں گا۔ بیج تمہاری محنت اور نیکی سے طاقتور ہوگا۔ بیج کی پہلی طاقت۔ علی نے بیج گاؤں میں سب کے سامنے لگا دیا۔ بچے اور بزرگ حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تو ایک چھوٹا سا بیج ہے علی بھائی۔ علی بھائی نے مسکرا کر کہا، چھوٹا ہے مگر طاقتور ہو سکتا ہے۔ اگر ہم محنت اور نیکی کریں، یہ گاؤں بدل دے گا۔ روزانہ کی محنت، کھیتوں میں پانی دینا، گاؤں کے گندے راستے صاف کرنا، ہر اچھا کام بیج کے قریب ہوتا تو وہ تھوڑی سی روشنی پھینکتا۔ آہستہ آہستہ پتوں کی ہریالی اور چھوٹی سی جھلک نظر آنے لگی۔ زمیندار جو گاؤں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس نے علی پر نظریں جمائی۔ علی نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور سب گاؤں والوں کو کہنے لگا، ہم سب متحد ہو کر بیج اور گاؤں کی حفاظت کریں۔ زمیندار اپنے آدمیوں کے ذریعے بیج کے ارد گرد قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ علی نے سب بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ منصوبہ بنایا اور کھیت صاف کیے، پانی دیا اور راستے درست کیے۔ گاؤں والے علی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ زمیندار کی سازش ناکام کر دی۔ بیج آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور ہر روز اس کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ علی کی ماں بیمار ہو گئی۔ ایک شام علی آیا تو دیکھا اس کی ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، چہرہ زرد اور سانسیں بھاری۔ علی گھبرا گیا اور کہنے لگا، امی کیا ہوا؟ ماں نے کمزور آواز میں جواب دیا اور کہنے لگی، بیٹا کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ مگر علی سمجھ گیا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ فوراً حکیم کی طرف بھاگا اور اسے لے آیا۔ حکیم نے بتایا، اسے سخت دوائی کی ضرورت اور آرام کی ضرورت ہے، لیکن دوائی بہت مہنگی ہے۔ علی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ رات بھر پریشان بیج کے پاس بیٹھا رہا۔ علی بیج کو کہنے لگا، اگر تم واقعی جادوئی ہو تو میری ماں کو بچا لو۔ صبح ہو گئی۔ صبح اس نے گاؤں میں کام کرنا شروع کیا۔ کسی کے جانور چرائے، کسی کی لکڑیاں کاٹی، کسی کے کھیت میں مزدوری کی۔ شام تک پیسے جمع ہو گئے اور ماں کی دوائی آئی اور ماں کی اب سانس بحال ہو گئی اور بیج کی روشنی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اگلے دن زمیندار نے افواہ پھیلا دی، علی جادو کر رہا ہے، یہی بیج گاؤں کے لیے منحوس ہے۔ کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ نے علی سے منہ موڑ لیا۔ علی خاموش رہا۔ وہ بیج کے پاس کھڑا ہو کر بولا، اگر میں غلط ہوں تو یہ بیج ختم ہو جائے، اور اگر میں سچا ہوں تو یہ گاؤں کو بچا لے۔ رات کو آندھی آئی، لوگ گھروں میں دب گئے۔ صبح دیکھا تو بیج محفوظ تھا، بلکہ اور بڑا ہو چکا تھا۔ تب گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سب نے علی سے معافی مانگی۔ بیج کے ارد گرد روشنی اور پھول گاؤں کو رنگین بنا رہے تھے۔ لوگ حیران اور خوش تھے۔ علی ہر دن بیج کے پاس اچھے کام جاری رکھتا، بچوں کو پڑھائی کے لیے جمع کرتا اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتا، گاؤں کی صفائی اور امن رکھتا۔ زمیندار کا غصہ بڑھ رہا تھا، لیکن گاؤں والے علی کے ساتھ متحد تھے۔ بیج صرف پھول نہیں، بلکہ حوصلہ اور اتحاد کا ذریعہ بن چکا تھا۔ زمیندار نے طاقتور آدمیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ علی اور سارے گاؤں والے بیج کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ بیج کی روشنائی نے ماحول میں طاقت بھر دی۔ لوگ حوصلے سے کھڑے رہے اور زمیندار کو پیچھے ہٹنا پڑا۔
علی نے کہا یہ زمین اور بیج ہم سب کے لیے ہے، اتحاد اور ایمانداری سے ہم سب اپنی حفاظت کریں گے۔ زمیندار حیران اور ڈرا ہوا واپس چلا گیا۔ بیج نے ثابت کر دیا محنت اور نیکی سے چھوٹے کام بھی بڑے طاقتور بن سکتے ہیں۔ بیج مکمل طور پر اگ گیا اور گاؤں ہرا بھرا خوشحال بن گیا۔ زمیندار نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور گاؤں کی محنت کا احترام کیا۔ علی کے بچے اور گاؤں والے خوش تھے اور گاؤں میں خوشیوں کی فضا چھا گئی۔ علی نے سب کو سبق دیا، چھوٹا سا اچھا کام محنت اور اتحاد سے بڑا اثر پیدا کرتا ہے۔ کبھی بھی کسی کمزوری یا مشکل سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ ہر مشکل میں سبق چھپا ہوتا ہے۔ بیج نے سب کو سکھا دیا کہ صبر، محنت، ایمانداری کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آپ کا کمنٹ ہمیں مزید اچھی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اللہ حافظ۔